الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دو تو اپنی باری تم کو بخش دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تم کیسے آ گئی؟ واپس جاؤ، یہ تو صفیہ کی باری ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری اور پہلے ہر حصے میں ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ کبھی غسل فرما کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی لڑکیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھیلنے کو بلایا کرتے تھے، اور جائز امور میں آپ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے، اور جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیتی تو آپ ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہیں لب مبارک لگا لیتے جہاں سے انہوں نے پیا تھا، اور جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی جس پر گوشت ہوتا لے کر وہاں منہ لگاتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھایا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مسابقت فرمائی، ریس دوڑنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر کچھ زمانے کے بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عام جسم کی تھی، دوسری بار کے وقت بھاری جسم کی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی مرتبہ مجھ سے تمہارے آگے نکل جانے کا آج تم سے میرے آگے نکل جانے کا بدلہ ہے۔ مدارج النبوہ۔ بعض وقت ازواج مطہرات ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ برابر سنتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے گزشتہ واقعات سناتے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اس طرح ہنستے بولتے بیٹھے رہتے تھے کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ کوئی اولو العزم نبی ہیں، لیکن جب کوئی دینی بات ہوتی یا نماز کا وقت آ جاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ آدمی ہی نہیں ہے۔ کھانے پہننے میں ازواج مطہرات کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو چاہتی کھاتی، جو چاہتی پہنتی، ہر چند عسرت کی وجہ سے، عسرت کے معنی تنگی، ہر چند عسرت کی وجہ سے اچھا کھانا میسر نہ آتا۔ اہل بیت کے لیے سونے چاندی کے زیور پسند نہ فرماتے۔ اس زمانے میں ہاتھی دانت کے زیوروں کا رواج تھا۔ آپ اس قسم کے زیور پہننے کا حکم دیتے۔ بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے۔
بیویوں پر لعن طعن نہ کرتے، نہ ان سے سخت اور درست لہجے میں گفتگو کرتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اسوہ حسنہ۔ بعض واقعات۔ بنی سوا کے ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نسبت دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم قرآن میں نہیں پڑھتے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی قرآن شاہد ہے کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ درجہ کے تھے، آپ کے اخلاق کا نقشہ یہی کافی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کے متعلق مجھ سے کچھ بیان کیجیے، یعنی کوئی خاص واقعہ جس سے اس آیت کی کچھ تفسیر بطور نمونے کے ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کیا اور کچھ کھانا آپ کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیار کیا۔ میں نے اپنی لانڈی سے کہا کہ جا دیکھتی رہ، اگر حضرت حفصہ کھانا لاویں اور میرے کھانے سے پہلے دسترخوان پر رکھ دیں تو کھانا گرا دینا۔ چنانچہ وہ کھانا لائی اور لانڈی نے اس کو گرا دیا، رکابی بھی گر گئی اور ٹوٹ گئی، اور جس میں کھانا گرا وہ دسترخوان چمڑے کا تھا، اس لیے ضائع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو جمع کیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم حضرت عائشہ سے بدلہ لو، یعنی اپنے برتن کے بدلے برتن لو۔ مسند احمد۔ فائدہ: بدلہ دلوانا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی کے لیے تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل کو گوارا فرما لیا۔ ایسے معمولی خفیف معاملات میں ایسی دقیق رعایتیں کرنا یہ غایت درجہ کی شفقت و علو نظر و تواضع کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ لائی جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو وہاں موجود تھی کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا۔ میں نے کہا یا تو کھاؤ ورنہ تمہارا منہ اس حریرے سے سان دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ میں نے حریرہ میں ہاتھ بھر کر ان کا منہ سان دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنسے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ مجھ کو دبایا تاکہ مدافعت نہ کر سکے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم ان کا منہ سان دو۔ انہوں نے میرا منہ سان دیا۔ آپ پھر ہنسے۔ جمع الفوائد عن الموصلی۔ فائدہ: آپ کا حسن سلوک اور ازواج میں آپس میں بے تکلفی اور محبت واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خصال حمیدہ، صفات عظیمہ اور اخلاق عظیمہ ہم سب کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو اور اقوام عالم کو اس سے متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔